اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، آج کہاں سے پڑھنا ہے بھائی؟ چوتھے پارے کا دوسرا رکوع۔ اچھا جی۔ قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ آپ اس کو پاک ہو کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں، جی آ جائیں، بسم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، تشریف رکھیں۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا احسان، بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ آپ کے والد صاحب ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ آج کل کیا مصروفیت ہے؟ امامت خطابت؟ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اور سب خیریت ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے میلاد پاک کی محفل رکھی ہوئی ہے، کہاں پہ؟ اچھا، اپنے گھر کے قریب ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، شفقت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ میلاد پاک کے لیے تو اللہ پاک کے محبوب کے تذکرے کے لیے، اللہ پاک کے محبوب کی صفات بیان کرنے کے لیے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں، یہ تو سعادت کی بات ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ۔ کب ہے جناب؟ اچھا بدھ والے دن، ٹھیک ہے۔ کتنے بجے؟ ظہر کی نماز کے فوراً بعد۔ اور بھی علماء آ رہے ہیں؟ اچھا آپ کے والد صاحب نے بلا رکھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ انشاءاللہ جناب حاضر ہو جائیں گے۔ یار آپ مجھے یاد دلائیں گے، ہیں، بھول نہ جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بدھ والے دن ظہر کی نماز کے بعد، تو پھر انشاءاللہ ظہر کی نماز آپ کے پاس پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہزار! اللہ کے بندے، اتنا پیسے! میں پہلے تو بات تو یہ ہے کہ پیسے لیتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ جو اللہ پاک کی طرف سے آ جائیں تو الحمدللہ۔ یہ جو ایڈوانس ہو جائے، گاڑیوں کے مسئلے مسائل، میں تو موٹر سائیکل پہ فقیر بندہ ہوں، کسی کے ساتھ آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میرا اتنا خرچہ نہیں ہوتا، یہ آپ رکھیں۔ اور آپ کے چونکہ ایک اچھے کام کی جو ہے آپ نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، اللہ پاک آپ کے اس کام میں برکتیں عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو۔ اور خاص طور پہ یہ ہے کہ قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ہم حقدار بن جائیں۔ تو یہ جو پیسے ہیں، یہ جو رقم ہے، آپ میلاد پاک میں ہی شامل کر دیں، ٹھیک ہے؟ باقی علماء کی کیا پوزیشن ہے؟ ایڈوانس بھیجے ہوئے ہیں؟ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہو سکتا ہے میری بات سے کچھ لوگ اختلاف کریں، ایک اچھے کام کی ترتیب بنائی ہوئی ہے میزبان نے، تو ویسے تو ہم کہتے ہیں جی علماء ہیں، پیران عظام ہیں، ذاکرین ہیں، خطباء ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی، فیس فکس کی ہوتی ہے کہ ملتان جائیں گے تو ہم 20,000 لیں گے، خانوال جائیں گے تو 30,000 لیں گے، بہاولپور جائیں گے تو 40,000 لیں گے، رحیم یار خان جائیں گے 50,000 لیں گے، تو ان کی فیس مقرر ہوتی ہے اور وہ ایڈوانس منگواتے ہیں جس طرح انہوں نے آپ سے منگوایا ہوا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو جس ہستی کے صدقے دیا ہے
اس ہستی کے میلاد پہ جانے کے لیے بھی آپ فکسنگ کر رہے ہیں. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں ایک اور بات ہے، اگر میزبان اپنی خوشی سے آپ کو کچھ دے دیتے ہیں خفیہ طور پہ تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے. فکس کرنا اور گاڑیوں کا کہنا کہ جی گاڑی کا تیل لگ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ میزبان پہ بوجھ ڈالنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں جو میزبان بن رہا ہے. اللہ نے ان کو ہمت دی ہے، مزید کوشش کریں. مزید جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو اس میں تو جتنا زیادہ اچھے انداز سے محفل کا انعقاد ہو، اچھے انداز سے جو ہے وہ ماحول بنے، وہ تو اس کی برکتیں رحمتیں الحمدللہ. بہرحال میرا تو اپنا ذہن ہے، آپ علماء سے رابطہ کریں محفل میلاد کے لیے یا اصلاحی محفل کے لیے، یعنی دینی پروگرام کے لیے. اگر وہ آپ سے کوئی ایڈوانس کا مطالبہ کریں یا گاڑی کے پیٹرول کی مد میں کو مطالبہ کریں تو میرے ذہن کے مطابق آپ ان کو رہنے دیں. ٹھیک ہے، ایک ایسے عالم صاحب کو بلائیں جو ان چیزوں کی طرف جائیں نہیں. وہ کہیں جی میں اللہ کی رضا کے لیے آؤں گا، اللہ کے محبوب کی محفل ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا ہم نے چرچا کرنا ہے، تو جو لنگر سے مل جائے گا الحمدللہ وہ تو نصیب کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب بندہ یہ سوچ کے جائے جی 50,000 ملے گا تو جاؤں گا، تو یہ تو کاروبار ہو گیا، دین تو نہ ہوا، رب کی رضا تو نہ ہوئی. جب ایک ذہن میں یہ بن چکا ہے کہ میں نے 50,000 لینا ہے، 30,000 لینا ہے، 40,000 لینا ہے، تو اب وہ دین فروش بن گئے نا. پھر تو دین کے طلبگار تو نہ ہوئے، دین کے ساتھ مخلص تو نہ ہوئے. تو پھر ہم کیوں، یا تو وہ یہ لبادہ ہی چھوڑ دیں، جو دین کا ہم نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے یہ چھوڑ دیں، پھر کاروبار کریں، ڈٹ کے کریں. باہر جو ہے وہ وزٹنگ کارڈ بھی چھپوا لیں، باہر ایک وہ پٹی لگوا دیں گھر کے باہر کہ میرے ملنے کی اور میری تقریر کرنے کی اتنی فیس ہے، اگر بھر سکو تو کر لو، میرا یہ کاروبار ہے. ادھر کہتے ہیں کہ ہم دین کے جو ہے وہ مخلص بھی ہیں، خدمت گار بھی ہیں، ادھر سے پھر وہ لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ فیسیں مقرر کی ہوئی. میرا ذہن یہ تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہوگا. تو جو لوگ محافل منعقد کرتے ہیں، میری ان سے گزارش یہی ہے کہ آپ علماء سے جب رابطہ کریں، اگر علماء کی طرف سے یا ان کے کسی مشیر کی طرف سے یا ان کے ڈرائیور کی طرف سے آپ کو بعد میں کال آتی ہے کہ جی حضرت کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیں، تو آپ ان کو پھر معذرت کر دیں کہ جی ہمارا انتظام ہو گیا ہے، آپ تکلیف نہ فرمائیں. کیونکہ وہ کاروبار کے لیے آ رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ نہیں آ رہے، وہ رضا الہی کے لیے نہیں آ رہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف و تصنیف بیان کرنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ اپنے کاروبار چمکانے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی دکانداری کے لیے آ رہے ہیں. تو دکانداری کے لیے ان کے اور مواقع بھی ہوں گے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں تو وہ علماء، وہ پیران عظام، وہ محبین مخلصین چاہیے جو خالصتاً دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے دن رات لگا دیا انہوں نے. اشارتاً کنایتاً کسی حوالے سے بھی وہ یہ نہیں جتاتے کہ جی خرچہ کم ملا ہے یا خرچہ کم ہے یا لیں گے یا نہیں لیں گے، اس طرح کا وہ تذکرہ نہیں کرتے، تو یقیناً وہ دین کے اصل خادم ہیں. لیکن جو اشارتاً کنایتاً ڈرائیور کے ذریعے، خادم کے ذریعے، خلیفے کے ذریعے کرایہ منگوا لیتے ہیں یا فکسنگ کرا لیتے ہیں، تو پھر ان سے اجتناب کرنا چاہیے. کیوں جی؟ ہماری تو یہی رائے ہے، میرا اپنا نقطہ نظر بھی یہی ہے. باقی عوام کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، میری رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں، جو میزبان ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں جس عالم صاحب کو، پیر صاحب کو، خطیب صاحب کو بلا رہا ہوں، ان کا میرے گھر سے کتنا سفر ہے. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے. فکسنگ نہیں ہوتی لیکن کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے. اچھا، جو وہ اپنی طرف سے کوشش کر کے جو ان کو دیں گے، خطیب صاحب کو، پیر صاحب کو، عالم صاحب کو، یہ اللہ کا انعام ہے، اس میں برکتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں خلوص بھی ہے.
فکسنگ جب ہو جاتی ہے اس میں برکتیں بھی نہیں ہوتی، خلوص بھی نہیں ہوتا، میزبان پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اتنا پیسے کہاں سے لاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تقریر کر کے چلے گئے۔ اور مزے کی بات جس میں یہ خرید و فروخت کا مطلب مسئلہ آ گیا نا، مطلب کاروبار ہو گیا، جہاں خلوص نہیں ہوگا کاروبار ہوگا، یعنی دین فروشی ہوگی، وہاں لوگ تقریر سنیں گے، اشش کریں گے، واہ واہ کریں گے، سبحان اللہ کریں گے، بس ختم۔ بات دل پہ اثر نہیں کرے گی، بات دل پہ اثر اس بندے کی، اس شخصیت کی کرے گی جو ان پیسوں سے، دنیا داری سے ہٹ کے کام کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے طالب علم ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری نصیحت ہے آپ کو، آپ نے بھی انشاءاللہ خطیب بننا ہے، آپ نے بھی پروگرام پہ جانا ہے، کبھی بھی کسی سے کوئی لالچ نہیں رکھنا۔ اللہ پاک کی ذات دینے والی ہے، رزق کا مالک میرا رب ہے، خلوص کے ساتھ جائیں گے، بے شک سائیکل پہ چلے جائیں، موٹر سائیکل پہ چلے جائیں، عام پبلک سروس پہ چلے جائیں، ویگن پہ چلے جائیں، کم سے کم خرچہ کریں تاکہ میزبان کا خرچہ کم سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو پتہ چلے کہ یار حضرت جو ہے وہ عام گاڑی پہ آئے ہیں، اس کو محسوس نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اس نے اور بھی تو انتظامات کرنے ہیں۔ 5,000 لوگوں کو بلایا ہوا ہے مثال کے طور پر، 5,000 لوگوں کا کھانا بھی اس نے بنانا ہے، ان کے لیے ٹینٹنگ کا سسٹم بھی ہوگا، ان کے لیے اپنا ساؤنڈ سسٹم بھی ہوگا، گرمی ہے تو پنکھوں کا اور بجلی کا انتظام، جنریٹر کا انتظام بھی ہوگا، مطلب اس کے کام زیادہ ہیں، ذمہ داری زیادہ ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے اس کی ذمہ داری کو، اس کے جو سر پہ بھار ہے، وزن ہے، بوجھ ہے، اس کو ہلکا کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں مزید اللہ پاک کے محبوب کی محبت پیدا ہو اور میلاد پاک کرانے کے مزید اس کو محبت پیدا ہو اور وہ کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی بوجھ اس پہ ڈال دیں فیسوں کا اور اگلے سال یا بعد میں جو ہے وہ کہے جی بس میری تو بس ہے، اس طرح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا کام ہے، اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اور خاص طور پہ یہ ہے کہ بندے کا اپنا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یقین اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میری اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ اصل میں ہمارے بزرگوں نے تربیت ہی ایسے کی ہے، ٹھیک ہے، نہ تما، نہ جمع، نہ منع، جو اللہ کی طرف سے آ جائے اس کو منع نہیں کرنا، جو مل گیا ہے الحمدللہ اس کو جمع نہیں کرنا، آ گیا ہے خرچ کر دینا ہے، دین کی طرف سے آئے دین کی طرف خرچ کر دینا ہے، اور منع بھی نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنی محبت سے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، ایک غریب آدمی ہے، اس کی آمدنی بالکل محدود ہے، وہ اپنی محبت سے 50 روپے دے رہا ہے، مجھے مثال دے رہا ہوں نذرانے کے طور پہ، تو میں کہوں جی 50 بھی کو لینے کی چیز ہے یار، میں اس کو کہتا نہیں جی بس رکھ دو کوئی بات نہیں، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بے شک آپ لے لیں، تھوڑی دیر کے بعد اسی 50 کو آپ 100 کر کے واپس کر دیں، محبت کا اظہار ہے نا، اسی 50 کو 500 کر کے دے دیں، چلو اس کا گزارا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے شروع سے یہی تربیت فرمائی ہے کہ آپ نے دولت کو، پیسے کو نہیں دیکھنا، رازق میرا رب ہے، ایسے غیب سے ہماری امداد فرمائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یقیناً ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب دین کی خدمت کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں تو غیب سے اللہ پاک ایسی امداد فرماتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے، یہ رزق آیا کہاں سے، ٹھیک ہے۔ جب تما رکھ کے جائیں گے، لالچ ہوگی دل میں، تو ہم بیان کیا کریں گے، یا ہمارے بیان کا لوگوں کو اثر کیا ہوگا، ہماری گفتگو کا فائدہ کیا ہوگا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو علماء کرتے ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، میں فقیر کا نقطہ نظر تو یہی ہے کہ جو فکسنگ ہے یا جو فیس ہے یا جو یہ مکمکہ ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، سننے والوں کو بھی، محفل والوں کو بھی، اور اسی بندے کو بھی جو پیسے لے رہا ہے اس کو بھی ظاہری فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن باطنی روحانی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم فکسنگ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، اگر وہ خود اپنی محبت کے طور پر ہمیں لاکھ روپے بھی دے دیتے ہیں، سر اپنی محبت سے 10 لاکھ دے دیں، یہ تو اللہ کا انعام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو،
عالم صاحب, پیر صاحب, خطیب صاحب یہاں سے فکسنگ کر کے گئے 50,000 یا لاکھ روپیہ, 2 لاکھ, 50 لاکھ, جو بھی. آگے گئے تو ان کی تقریر کا اثر نہیں ہوا, کسی نے کان نہیں دھرا, سنا نہیں ان کو. ٹھیک ہے, وہی ملے گا جو مکہ ہو چکا ہے. ایک بندہ اس نے کوئی مکہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب محفل میں سے کسی بندے کے دل میں اس کی بات رچ گئی ہے, اس کی بات بیٹھ گئی ہے, اس کی بات دل کو لگی ہے, اور بندہ جو ہے وہ ہستی والا ہے, دے سکتا ہے. اس کے دل میں ہے کہ یار میں کچھ نہ کچھ خدمت کروں, وہ 5 لاکھ نکال کے دے دیتا ہے, حضور یہ میری طرف سے لنگر میں جمع کر دیں, تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے, یہ لنگر اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے. اس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے. جو فکس کر رہے ہیں اس کے دل میں آپ ڈال رہے ہیں, لیکن جو بندہ اپنی مرضی سے خوشی سے دے رہا ہے اس کے دل میں اللہ ڈال رہا ہے, اللہ پاک اس کے دل میں ڈال رہا ہے, وہ آپ کو دے رہا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں, یہ انعام ہے اللہ کا. ٹھیک ہے.